السلام علیکم، میں ہوں صدف اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سنیے اور ذرا سوچیے پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ممتاز مفتی نے 1967 میں حج کیا تھا اور اس کی ردات اپنی کتاب لبیک میں لکھی تھی، جہاں سے میں کچھ ان کی کیفیتیں بیان کرتی ہوں۔ میرے دل میں یہ گمان بھی نہ تھا کہ میرے اللہ کا گھر سنگ مرمر کی دیواروں ستونوں سے سجا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ ایمان تھا کہ میرا اللہ سجاوٹ اور زیبائی سے بے نیاز ہے۔ میں آگے بڑھا تو دفعتاً مسجد کا حصہ آگے سے ہٹ گیا اور خانہ خدا میرے سامنے آ گیا۔ کالے پتھروں سے بنا ایک بے ڈھبا کوٹھا جس پہ سیاہ غلاف چڑھا تھا، بیشتر اس کے کہ میں اللہ اکبر کہہ پاتا۔ کوٹھے کی چھت سے کسی نے سر نکالا، چہرے کی جھریوں میں محبت کا ایک عفان ابھر سمٹ رہا تھا۔ آنکھیں ہمدردی کے بے پناہ جذبے سے پرنم تھی، پیشانی منور تھی، ہونٹوں پر لگاؤ بھری مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ نے پتہ نہیں کیا کیا، میرے قلب میں ایک دھماکہ ہوا اور میرے وجود کی دھجیاں اڑ گئیں اور سارے حرم شریف میں بکھر گئیں۔ زائرین کا ہجوم چیونٹیوں میں بدل گیا، صرف کوٹھا رہ گیا، حتیٰ کہ ساری کائنات کوٹھے کی اوٹ میں آ گئی۔ جانے میں کہاں تھا، کیا کر رہا تھا؟ ساری کائنات گویا فنا ہو چکی تھی، ملبے کا عظیم ڈھیر، اور اس عظیم ڈھیر پر اللہ میاں بیٹھے تھے۔ میں نے طواف شروع کیا اور طواف کی کتاب دعا نکال لی، لیکن وہ کتاب میرے ہاتھ میں بوجھل ہوتی گئی۔ وہ کتاب اتنی بڑی ہو گئی کہ خانہ خدا کتاب کی اوٹ میں آ گیا۔ میں نے غصے میں کتاب واپس رکھ دی۔ اب میرے اور میرے اللہ کے درمیان کچھ حائل نہ تھا، نہ پہلا چکر، نہ دوسرا، نہ تیسرا۔ میرے اللہ میرے روبرو تھے اور میں ان کے گرد والہانہ گھوم رہا تھا۔ لبیک اللہم لبیک۔ وہ طواف نہیں تھا، طواف میں ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے، ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، دیوانگی نہیں ہوتی۔ مکہ مکرمہ میں نے کبھی طواف نہیں کیا، کوشش کے باوجود طواف نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ کوٹھا تھا۔ اس کی چھت سے کوئی سر نکال کر میری طرف دیکھتا اور میں شرابور ہو جاتا، اور جو شرابور ہو جائے وہ کیسے جانے کہ رکھ رکھاؤ اور وقار کیا ہے۔ حرم میں سب سے بڑی کشش خانہ خدا ہے۔ جانے انجانے زائرین کی نگاہیں اس کالے کوٹھے پر مرکوز رہتی ہیں۔ پتہ نہیں کیا کشش ہے کہ دل چاہتا ہے آپ دیکھتے ہی جائیں۔ بیشتر زائرین حرم میں بیٹھ کر ذکر یا عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں بھی اس شغل کو اپناؤں، لیکن میرا دل نہ مانا۔ جب محبوب سامنے ہوں اور اس کی موجودگی کو آپ بند بند میں محسوس کریں تو پھر حمد و ثنا کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بیٹھے میر صاحب نے جب مجھے کہتے سنا کہ یہ کیسا کالا کوٹھا ہے جس پر نثار ہونے کو جی چاہتا ہے، تو بولے ادب سے بات کریں۔ میں نے جواب دیا میں پنجابی ہوں اور پنجابی میں خانہ خدا کو خدا کا کوٹھا ہی کہیں گے، اور مجھے کوٹھے کا لفظ پیارا لگتا ہے، اس میں اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ رہ کر میرے دل میں خیال آتا، میرے اللہ کی شان نرالی ہے، اس نے اپنے کوٹھے کی تعمیر میں اس قدر منفرد رکھا ہے، اپنی جاذبیت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے کہ تمام کائنات اس کی اوٹ میں آ جاتی ہے۔ اچانک کسی نے میرا بازو پکڑ لیا اور چلایا، دیکھو طواف میں مرد اور عورت گڈمٹ ہو رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اگر یہ لوگ درمیان میں ایک چھوٹی دیوار بنا دیتے تو ایک طرف مرد ہو جاتی دوسری طرف عورتیں۔ عورتیں؟ میں حیران ہوا، یہ کن عورتوں کی بات کر رہا ہے؟ میں نے حیرانی سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ 5 لاکھ زائرین تھے، لیکن ان میں عورت کوئی نہ تھی۔ سعودی اعداد و شمار کے مطابق 5 لاکھ میں 1.25 لاکھ خواتین تھیں، لیکن وہ کہاں تھی؟ مجھے تو صرف وہاں پر زائرین نظر آئے، عورتیں نہیں۔ اس وقت حرم میں صرف ایک محبوب تھا، صرف ایک کشش، صرف ایک جادو جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ 5 لاکھ زائرین صرف ایک خیال، ایک آرزو لیے بیٹھے تھے۔ 5 لاکھ جنریٹر خیال کی طاقت سے چل رہے تھے۔ 5 لاکھ دل ایک جذبے سے دھڑک رہے تھے، لبیک اللہم لبیک۔ حرم شریف میں رسم کی قید نہ تھی، گناہ و ثواب کی قید نہ تھی، نہ کوئی ناصح تھا، نہ کوئی منع کرنے والا۔ چاہے ناچ ناچ کے طواف کرو، چاہے سجدہ کرنے والے کے سامنے سے گزر جاؤ۔ کسی عالم میں اتنی جرأت نہ تھی کہ ٹوکے، کسی مفتی میں ہمت نہ تھی کہ کوئی فتویٰ جاری کرے۔ حرم شریف میں کوئی بندش نہ تھی، کوئی تکلف، کوئی قاعدہ، کوئی ثواب، گناہ کچھ نہ تھا۔ زائرین میں کوئی آقا تھا نہ غلام، کوئی بزرگ نہ عالم، کوئی مرد نہ کوئی عورت، اور منڈیر کے اوپر سے وہ جھانک رہا تھا، ان پر مسکراہٹیں پھینک رہا تھا۔ مطاف میں خانہ خدا کے عین زیر سایہ عربی معلم زائرین کو لوٹ رہے تھے۔ وہ اللہ کا نام بیچ رہے تھے اور اوپر وہ مسکرا رہا تھا، اور میں حیرت سے بت بنا کھڑا تھا۔ حرم شریف میں نہ جانے ایسے کتنے افراد تھے جو دودھ کے مٹکے پر بیٹھے چھاچھ کی آرزو میں دیوانے ہو رہے تھے۔
کوئی پچھلے گناہ بخشوانے آیا تھا جیسے خانہ خدا ڈرائی کلیننگ کی فیکٹری ہو، کوئی ثواب کمانے آیا تھا، کوئی حور و غلمان کا بھوکا بہشت کا ٹکٹ کٹوانے آیا تھا جیسے خانہ خدا بکنگ آفس ہو۔ کیا یہاں بیٹھے ہوئے لوگ زائرین ہیں کہ سوداگر؟ یہ اتنے سارے سوداگر جو زائر ہیں، یہ تیرے کوٹھے کے ارد گرد بیٹھے ہیں، ان کے مطالبات کیوں نہیں پورے کرتا؟ بتا، ان میں سے کتنے لوگ تیری ذات کی خاطر آئے ہیں؟ کیا اتنی بھیڑ میں تو اکیلا ہے؟ کیا کسی کا دھیان تیری طرف بھی ہے؟ مانا کہ سب تیرے نام کی مالا جپ رہے ہیں۔ نام تیری نہیں، اس نے اپنی ٹھوڑی منڈیر پر رکھی تھی اور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس کی آنکھ پرنم ہو۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے کوٹھے سے دور ہو کر بیٹھ جاؤں، میرا جی چاہتا تھا کہ کوٹھے کے والی سے باتیں کروں، اس کی آنکھ سے گرتے آنسو اٹھا کر اپنے جسم پر مل لوں، لوگوں کو بتاؤں کہ وہ خود کوٹھے سے سب کو جھانک رہا ہے۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا، کوئی اس کا طالب نہ تھا، کسی کو اس کی موجودگی کا احساس نہ تھا۔ وہ سب جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حوریں دودھ پھل کی تشتریاں تھیں۔ بے شک سب کے ہونٹوں پر اللہ کا نام تھا، لیکن وہ سب اللہ کے نام کو استعمال کر رہے تھے اپنے آرام و آسائش کے لیے۔ کوئی زائر نہیں تھا، تاجر ہی تاجر۔